بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 84 سے سٹارٹ کریں گے، تو سب سے پہلے ہم اس کی آیات کی قرات سن لیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم
قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. आयत 95 तक हमने सुना है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हम उसको पूरा देख सकें आज, क्योंकि वो पूरे वाक़यात ही सुनाए गए हैं. तो आगाज़ करते हैं आयत नंबर 84 से. तो उसका सादा तर्जुमा मैं पहले पढ़ लेता हूँ. फिर ज़रा याद करो हमने तुमसे मजबूत अहद लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना और ना एक दूसरे को घर से बेघर करना. तुमने इसका इकरार किया था, तुम खुद इस पर गवाह हो. तो बात बिल्कुल उसी सीक्वेंस से चलती हुई आ रही है. पीछे बनी इसराइल से खिताब जारी है. इससे पिछले वाले सेशन में भी हमने देखा था, बात क्लियर कट कर दी गई थी वाकयात सुना के, और ये कि तुम में से जो भी नेक अमाल करेगा और उस पर कायम रहेगा तो उसके लिए जन्नत है. ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो उसके लिए जन्नत है जिसमें हमेशा रहेगा, और जो बदी करेगा और बदी उसकी जिंदगी का अहाता कर लेगी तो वो दोज़ख के लोग हैं और उसमें हमेशा रहेंगे. फिर उसके बाद नेक अमाल की तरफ इशारा किया गया था, और नेक अमाल में हमने देखा था सबसे पहले शिर्क से मना करने के बाद वालदैन के हकूक का, वालदैन से नेक सलूक करने का अल्लाह ताला ने अपने उस करने के बाद फौरन पहले, फिर उसके बाद अल्लाह वालदैन का बताया था, फिर रिश्तेदारों के हकूक का बताया था, फिर उसके बाद यतीमों और मसाकीनों का, और उसके बाद कहा था कि सबसे फिर हुस्न सलूक करो, सबसे अच्छे तरीके से भली बात किया करो. उसके बाद फिर नमाज और इबादत में जब हम गए तो सबसे पहले नमाज का हुक्म दिया था, और फिर नमाज के बाद ज़कात का. तो यहाँ पे अब उसी तरह बनी इसराइल की जो पीछे हम सारा पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको मद्देनजर रखिएगा कि पूरी एक कौम है, वो हिजरत करके हजरत मूसा का उनकी बेइज्जत हुई है उन पे, उन्होंने वहाँ मौजज़ात दिखाए हैं. मौजज़ात दिखाने के बाद अब वो हिजरत करके बड़े सफ़र के बाद जिसके अंदर तरह तरह के मौजज़ात थे वो करते हुए फ़लस्तीन में पहुंच रहे हैं. तो अब फ़लस्तीन में एक बहैसियत कौम, एक पूरी उम्मत, आप ऐसे समझ लें कि एक सेंटर बनाना है उन्होंने, वहाँ पे एक इबादतगाह बनानी है और इस इबादतगाह से फिर दुनिया में तबलीग का काम करना है. तो सबसे पहले अब यहाँ पे उनकी जो इज्तमाई हैसियत है कि अब सारों ने, उस उम्मत ने फिर मिल कर रहना है. एक इनफरादी हैसियत से वो सारी चीज़ें बता दी कि इन सारों के हकूक का ख्याल करना, नमाज भी पढ़ना, ज़कात भी पढ़ना. और फिर अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उस एक और इज्तमाई अहद का जिक्र किया जा रहा है कि अब जब तुम आपस में मिल के इस जगह पे रहोगे तो एक दूसरे का खून ना बहाना, ना कोई कत्ल गारत करना, ना इस तरह की हरकतें करना, ना एक दूसरे को घर से बेघर करना. तो एक और आलिम ने इसको इस तरह से भी कहा हुआ है कि भी घर से बेघर करना या अपनी बस्तियों से निकाल देना, यानी कि आपस में ही लड़ाई झगड़े ना करना. और यही वो सिचुएशन है जिसको समझने की भी ज़रूरत है कि मुसलमानों के यहाँ कि जब आप हमने एक उम्मत बनना है, जब हमने एक उस चीज़ पे अल्लाह के काम के ऊपर अमल दरामद करना है और मिसाली एक उम्मत बनना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि आपस में मिलजुल कर रहना सीखें. आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का खून ना बहाएं. ये तो बहुत एक्सट्रीम पे चला जाता है, एक दूसरे को घर से बेघर ना करना. और फिर क्या कहा जा रहा है, तुमने इसका इकरार किया था और तुम खुद इस पर गवाह हो. तो बनी इसराइल के ऊपर डायरेक्ट ये बात की जा रही है, और गवाह होने से क्या मुराद है, तो इससे मुराद असल में यह है कि जब भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जब अल्लाह ताला की जो तौरात की जो उसके अंदर अहकामात दिए जाते थे, वो जब नाजिल होते थे तो हजरत मूसा का तरीक़ाकार ये था कि फिर ये इन सारे गिरोह को इकट्ठा करते थे कि और फिर उनको अल्लाह ताला के अहकामात को सब लोगों के सामने आगाह करते थे, और पूरी जमात से बताने के बाद फिर अपनी पूरी जमात से उनकी पाबंदी का अहद भी लेते थे.
تو یہ اس چیز کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے کہ پھر جب وہ احکامات آئے تھے تو رات نازل ہوئی تھی تو تم نے اس کا اقرار کیا تھا اور تم اس پر خود گواہ ہو. تو اگلی آیت پڑھتے ہیں. مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانماں کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. تو اسی طرف اشارہ کیا گیا. پہلے احکام بتایا گیا کہ بھئی میں کہا تھا کہ بے گھر نہ کرنا، قتل نہ کرنا ایک دوسرے کا، اور بعد میں پھر یہی چیز بتائی گئی کہ جب اگر ہسٹری کو یا اس طرف تھوڑی سی نظر ڈالی جائے تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ آپس میں جو بھی ان کے اختلافات ہوئے، تو جس طرح سے آج کل کی ریاست میں بھی دیکھا جائے کہ بعض اوقات کچھ ایک علاقے پہ یا کچھ اس طرح سے اپنی برادری کے لوگوں پہ یا اپنے ہی کسی ملک کے ایک حصے پہ دشمنوں کے ساتھ مل کے ان کی طرف حملہ کروا دیا جائے یا ان کو ان کے کنٹرول میں دیا جائے. تو اسی طرح ان کی ہسٹری میں بھی ہوئی تھی کہ وہ دشمنوں سے ساز باز کر کے اپنے ہی بھائیوں کی کسی جماعت پر چڑھائی کرا دی جاتی تھی. پھر جب قتل و غارت کے بعد وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں قیدی ہو کے جب مدد کے پھر طالب ہوتے تھے تو ان کو چھڑا کر فدیہ وغیرہ دے کے یا ان کو چھڑا کر پھر اس طرح سے شو کیا جاتا ہے کہ ہم حسن سلوک کر رہے ہیں اور ہم قومی ہمدردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو اس چیز کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے. اور پھر قرآن پاک میں یہ کیا ان کی طرف کہا جا رہا ہے کہ پھر تم کتاب کے ایک حصے کی طرف ہم ایمان لاتے ہو کہ جب کوئی مصیبت میں ہو، مشکل میں ہو تو اس کی ہیلپ کرو، لیکن دوسری کی طرف کہ بھئی تم نے بنیادی طور پہ شروع سے ہی ان کو گھروں سے یا بستیوں سے نکالنا ہی نہیں تھا، دشمن سے ساز باز کرنی ہی نہیں تھی. پھر اس کی طرف بعد میں اینڈ میں اشارہ بھی کر دیا گیا کہ پھر اس کی سزا اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ زندگی میں بھی تمہیں ذلیل و خوار کیا جائے اور آخرت میں بھی پھر شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیا جائے. اس کے بعد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اس سے مطلب ہم لوگوں کے لیے بھی، باقی سب لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جب بھی انسان ہم دنیا میں آتے ہیں، یہاں پہ ہم اپنے اعمال کرتے ہیں، جو بھی حرکات کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے ایک واضح چوائس رکھ دی جاتی ہے کہ اس دنیا میں یا تو مسلمان ہو کے پھر اللہ کی اطاعت کرو، اپنا جان مال اللہ کے حوالے کرو اور پھر یہ زندگی ایسے گزارو جیسے اللہ نے کہی ہے، اللہ کی اطاعت کرو تو پھر آخرت میں تمہیں اس کی جزا مل جائے گی. اگر اس دنیا میں ہم اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو سامنے رکھتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو پھر سامنے نہیں رکھتے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں کہ پھر آخرت میں جو ہمیں ملنی ہے، جو جزا ملنی ہے، اس کو ہم بیچ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں دنیا میں دے دے سارا کچھ، اور پھر اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. تو کر کیا رہے ہیں؟ آخرت بیچ کے دنیا کی زندگی خرید رہے ہیں. تو پھر اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی. اس چیز کو بھی مد نظر رکھیے گا کہ یہ بھی خدا کی چنی ہوئی قوم تھی، ان کے اوپر بھی 2500 سال تک پیغمبر پہ پیغمبر آتے رہے ہیں. یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ ان میں پیغمبروں کا سلسلہ منقطع ہوا ہی نہیں. یہ اتنی چنی ہوئی قوم تھی کہ باقی دنیا کو چھوڑ کے ان کے اوپر پیغمبر پہ پیغمبر آتے رہے ہیں، اور انہوں نے پھر یہ کام کیا، دنیا کی زندگی خریدی. تو اینڈ پہ پھر سزا میں ایک تو کمی بھی نہیں ہوگی، اور دوسری طرف کیا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی مدد بھی نہ پہنچے گی، پھر ان پہ کوئی مدد بھی نہیں پہنچ سکے گی.
ہمارا بھی اکثر رویہ یہی ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی طرف غور نہیں کرتے، یا اس طرف ان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو کسی اور کی طرف یا وہ کر کے بھئی وہ میرے لیے دعا کر لے، یا اس کی طرف سے کوئی سفارش آ جائے، یا کسی اور اس طرح سے کر کے، تو ہم اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی شاید کہیں سے کوئی مدد آ جائے گی. تو یہ دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل کے لیے، جن کے لیے اتنا کچھ اللہ نے اہتمام کیا تھا، ان کے لیے بھی پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ کوئی مدد نہ پہنچ سکے گی. پھر اللہ تعالیٰ اپنی فضیلتیں بیان کریں کہ میں نے کیا 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 تھا تمہارے لیے. اگلی آیت میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے. آخر کار عیسیٰ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا. تو اس کے اندر پہلی بات تو یہ، جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ کی بعثت ان کی طرف ہوئی تھی، تو جب یہ اجتماعی زندگی کی طرف جا رہے تھے تو ان کو تورات دی گئی تھی، اور تورات کے اوپر اگر نظر دوڑائی جائے تو وہ پورا ایک ہدایات کا، ایک شریعت کا مجموعہ ہے جس میں پورا احکامات دیے گئے ہیں کہ اب تم نے یہ کرنا، اب تم نے یہ کرنا، اب تم نے یہ کرنا ہے، اس طرح سے کر کے تو پوری چیزیں ان کے سامنے کھول کے رکھ دی گئی تھیں. اور پھر وہ کتاب دینے کے بعد ان کے اوپر، جیسے میں نے کہا کہ پے در پے بغیر سلسلہ روکے ان کے اوپر رسول بھیجے گئے تھے کہ وہ اسی ہدایت کی تلقین ان کو کرتے رہیں، ان کو سیدھی راہ پہ رکھیں، اور پھر تاکہ یہ ایک بحیثیت قوم ایک دنیا کی امامت کر سکیں دین کے معاملے میں. اور سب سے اینڈ میں پھر ان کے پاس کس کا ظہور ہوا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ابن مریم علیہ السلام، اور ان کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا. یہ ہم قصہ آگے پڑھیں گے، اور یہ قصہ سن کے ایک تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمیں پیار بھی آنے لگتا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی جو ہم لوگ یا یہ سارے بنی اسرائیل نے جو حرکات کی تھی اس پہ افسوس بھی ہوتا ہے. کہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور ہمارے درمیان ایک پردہ حائل کیا ہوا ہے. اوپر ہے ہماری پرورش ہو رہی ہے، ہمیں نعمتیں دی جا رہی ہیں، ہماری غذا کا، ہماری روزمرہ کی زندگی کا سب طرح سے خیال رکھا جا رہا ہے، لیکن ہے بہرحال امتحان ہی، تو ہم اس امتحان سے گزر رہے ہیں. ہمیں شکر بھی کرنا ہے، ہمیں سارا کچھ وہ کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایات کے لیے بھی وہ سارے کام کیے ہیں. اور بنی اسرائیل کے لیے جب آخری پھر 2500 سال تک کوشش کرنے کے بعد آخر میں صرف کیا چیز رہ جاتی ہے، وہ حضرت عیسیٰ نے آ کے پوری طرح سے حق سچ کس طرح سے واضح کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اپنے کرنے والے کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے روح القدس یعنی جبریل امین کی مدد سے حضرت عیسیٰ کے تھرو وہ ساری چیزیں، ساری تو نہیں مطلب کچھ چیزیں کروائی تھیں. اس میں سے کیا تھا؟ سب سے ایک صرف یہی واقعہ دیکھ لیں کہ ہمارے نزدیک یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہم زندہ کیسے ہوں گے. ایک یہ بہت بڑا ہوتا ہے کہ بھئی آخرت میں کیسے کھڑے ہوں گے، تو ایک ایتھیزم کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں، بھئی آخرت ہونی نہیں، سزا جزا ہونی نہیں، بس مر گئے تو مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے. لیکن اللہ تو کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے تھرو کہ پردہ نہیں ہٹایا، لیکن آخری حد میں یہ دکھا دیا کہ دیکھو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں. اور حضرت عیسیٰ اسی قرآن میں آگے ہم جا کے پڑھیں گے تو حضرت عیسیٰ نے کہا دیکھو اس سے زیادہ میں تمہیں کیا دکھاؤں کہ مردہ زندہ کر دیا اللہ کے اذن سے. اگر اللہ مجھے اتنا نالج دے سکتے ہیں یا جبریل امین کے مدد سے میں ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہوں تو اللہ کیا نہیں کر سکتا. یعنی اس حد تک ان کو یہ ساری روشن نشانیاں جو یہاں کہا گیا وہ دکھائی تھیں. لیکن پھر بھی یہ کہا گیا کہ روح پاک سے اس کی مدد کی. اور پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی. یعنی وہ لا کے آخری حد میں آپ کو ساری چیزیں دکھا رہے ہیں. مجھے بنی اسرائیل کو انہوں نے سارا کچھ واضح کر لیا. بہرے گنگے لوگ ہوتے تھے ان کو بولنا سکھا دیا اللہ کے اذن سے، اور بتایا بھی کہ میں اللہ کے اذن سے کر رہا ہوں.
یہ ساری چیزیں ان کی پوری زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہے حضرت عیسیٰ کی، اور وہ آخری پیغمبر تھے جو ان کی طرف پھر 2500 لگ بھگ 2500 سال تک پیغمبر آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پھر حضرت عیسیٰ کی اس طرح سے ان کی طرف بعثت ہوئی تھی، اور لیکن پھر ان کے مقابلے میں بھی سرکشی کی، اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی پھر انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی، اپنی طرف سے صلیب پر چڑھانے کی اور ان کی جان لینے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ہی اپنی طرف بلا لیا۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو وہی والی بات ہے کہ جب کفر کرنا ہو، جب اس طرح کی تعویلیں دینی ہو، تو پھر یہی کچھ ہی کیا جاتا ہے کہ بھئی ان کی باتیں ایسی ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو وہ روشن نشانیاں دکھا رہے ہیں، وہ آ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سارا کچھ حق سچ واضح کر رہے ہیں، لیکن تب بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس پیغمبر کی باتوں کے لیے ہمارے دل بند ہیں، ان کی باتیں ہی ایسی ہیں جو کسی معقول آدمی کے دل میں نہیں اتر سکتی، اور اگر ان میں کوئی معقولیت ہوتی تو سب سے بڑھ کے ہم انہیں قبول کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر کیا چیز واضح کر رہے ہیں کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب قرآن پاک کی طرف دیکھیں، کتنے پیارے انداز میں پھر اشارہ کیا جا رہا ہے، اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر۔ قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا، ان کے پاس آیا، ان کی تورات میں ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ چیز آنی ہے، اور تاریخ پہ بھی اگر نظر ڈالیں تو ان کے ساتھ پھر یہی والی چیز تھی کہ جیسے اس ٹائم بابل کے حکمران تھے، انہوں نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی کہ یہ اتنا گر چکے ہوئے تھے اور ذلت و محکومی ان کے اوپر نازل ہونا شروع ہو گئی ہوئی تھی۔ تو جب حضرت عیسیٰ نے بھی ان پہ اتمام حجت کر دیا، ان پہ حق سچ پورا واضح کر لیا، تو پھر بھی یہ سرکشی سے باز نہیں آئے، تو اس کے بعد بھی یہ جو رومی حکمران تھے ان کو ان پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ اور پھر اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہو رہی تھی اور یہ قرآن پاک ان پہ نازل ہو رہا تھا، تو یہ ایک مرتبہ پھر ان کو موقع ملا تھا کہ اس اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے تو پھر یہ ان پہ ایمان لیں، اس کی نشانیاں بھی دی گئی تھیں، اور ان کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یہ اب کیونکہ محکومی یا ذلت و محکومی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اب کفار کے مقابلے میں فتح نصرت ان کو حاصل ہو جائے گی۔ لیکن جب وہ سامنے یہ کتاب آ گئی، جب یہ ساری چیزیں ان کے سامنے کلیئر ہو گئی اور ان کو پہچان بھی گئے، تو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور آگے دیکھتے ہیں ماننے سے انکار کرنا کیا ہے، کہ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ یہ ہمارے اندر سے کیوں نہیں ہے، یعنی اپنے آپ پہ تکبر کرنا، اور اتنے عرصے تک اللہ نے ان کے اوپر نعمتیں نازل کی، سارا کچھ کیا، فضیلتیں دی، معجزات دیے، لیکن اب بنی اسماعیل کے اندر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آ رہی ہے، تو حق سچ جاننے کے باوجود صرف اسی وجہ سے، اس ضد کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اگلی آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل، وحی اور رسالت جو ہے سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے سخت آمیز سزا مقرر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اب کتاب نازل کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا،
اور یہ کس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ جو اب اللہ نے اپنا فضل جو ہے، جو اب رسالت کا منصب ہے اور جو وحی دی جا رہی ہے، وہ جس بندے کو اللہ نے چاہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا، نواز دیا۔ اور اب یہ غضب بالائے غضب کہ پہلے بھی ان کے اوپر غضب ہوا کہ یہ سیدھی راہ پہ نہیں آئے تھے، تو اب اس کے بعد بھی جب یہ رومی حکمران ان پہ مسلط کیے گئے تھے اور یہ غلامی کی تقریباً زندگی گزار رہے ہیں، اور اب ان کے اوپر پھر یہ بعثت ہو رہی ہے، تو چاہتے تو یہ قبول کرتے، دعوت قبول کرتے اور پھر فتح و نصرت میں مسلمانوں کے ساتھ حصہ بنتے، لیکن جب انہوں نے یہ بھی نہیں کیا تو ایک پچھلا غضب تو چل رہا تھا، اس کے اوپر اب ایک اور غضب کے یہ مستحق ہو گئے ہیں، اور دنیا میں تو پھر ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے کہ کافروں کے لیے پھر سخت آمیز سزا ہے۔ اور بالکل اسی طرح آگے ان پہ یہی چیزیں کلیریفائی کی جا رہی ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں، یعنی بنی اسرائیل یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے، اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اس سے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ پھر اچھا ان سے کہو، اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا پیارا جواب پھر ان کو دیا جا رہا ہے کہ پہلے تو انہی کے اوپر فضیلتیں آ رہی تھیں، انہی کے اندر پیغمبر آ رہے تھے، تب بھی سرکشی اختیار کی، تب بھی سیدھے راستے پہ نہیں آئے، اور اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے اور قرآن نازل ہو رہا ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، اس کو تو ہم نہیں مانیں گے، جو ہمارے اندر ہی آئیں گے وہ پیغمبر، ان کی بات ہم مان لیں گے، جو ہمیں باتیں کہی جا رہی ہیں اسرائیل کی نسل میں ہی وہ مانیں گے۔ تو جواب پھر کیا دیا گیا ہے کہ اچھا جو پھر تمہیں جب دی گئی تھیں اس پہ تم نے کیا تھا، اور پھر کیوں قتل کرتے رہے ہو ان پیغمبروں کو، جس طرح سے حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی انہوں نے ٹرائی کی تھی کرنے کی، ان کو پھر کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ اگلی آیت بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ یہاں پہ اس قصے کی طرف اشارہ کر دیا جو ریگولر ہم کر رہے ہیں، تو ہم نے آلریڈی اس قصے کو ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ جب وہ ہجرت کر کے آ رہے تھے پورے بنے اسرائیل، معجزات دکھائے گئے، ان کو نشانیاں دکھائی گئیں، ان کے اوپر بادلوں نے سایہ کیے رکھا، جب وہ کر کے جا رہے تھے ان کے اوپر من و سلوہ نازل کیا گیا، ان کو مشکلات سے اور اس طرح کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، پانی کا مسئلہ ہوا تھا تو لاٹھی ماری گئی تو وہ پتھر سے 12 چشمے ان کے 12 خاندانوں کے لیے پھوٹ پڑے تھے، سارے معجزات دکھا کے جب یہ پہنچے اور حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تورات اور ہدایات دینے کے لیے، تو جیسے ہی وہ گئے تو پیچھے انہوں نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ ساری چیزیں اس کی طرف سے ہوئی۔ تو یہ بالکل ایک ہی آیت میں پھر اس کی طرف کہ کیسی کیسی روشن نشانیاں دے کے میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجا تھا، اور پھر بھی اتنے ظالم تھے کہ ان جیسے ہی وہ گئے اور یہ پیچھے بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر اگلی طرف اور اشارہ کیا جا رہا ہے، پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا، ہم نے تاکید کی تھی جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو، تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ عالم تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اب یہ بھی پورا وہی والا واقعہ جو ایک دفعہ پیچھے ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ جب ان سے پھر اس عہد کا لیا جا رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عہد لیا جا رہا تھا، تو ہوا کیا تھا، جو کوہ طور ہے تو اٹھا کے ان کے سروں پہ معلق کر دیا گیا تھا، یہ شو کرنے کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اب جو عہد کر رہے ہیں
کہ بحیثیت امت اب یہ اچھے کام کریں گے، ایک بحیثیت قوم پوری دنیا میں امامت کریں گے، تو کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا گیا تھا اور پھر یہ عہد لیا گیا تھا، اور پھر کہا گیا کہ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرنا، لیکن اسی چیز پہ ہی اشارہ آگے کر دیا گیا کہ نہیں، کہ تمہارا کیا حال تھا کہ اسی ٹائم ہی تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا، یعنی ساری چیزیں سن لی تھیں مگر مانیں گے نہیں، اور باطل پرستی کا یہ عالم تھا کہ بچڑا ہی دل میں بسا ہوا تھا، اور پھر وہی والی بات کر کے کہ بھئی ایسی بری حرکات کیسے، تم کس طرح کے مومن ہو، تمہارا کس طرح کا عجیب ایمان ہے کہ یہ اس طرح کی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اب آگے آخری آیات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دو آیات اب ہمارے لیے بھی کہوں کہ اپلائی کریں اور اصول دیکھیں تو بالکل اسی طرح سے جیسے ان کے لیے تھی، ہمارے اوپر بھی اسی طرح سے ویلڈ ہوتی ہیں۔ اور کیا کہا گیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ بالکل کھول کے رکھ دیا ہوا ہے اس چیز کو کہ امت اپنے آپ کو صرف یہ سمجھنے لگ جائے کہ ہم چنی ہوئی امت ہیں، نیک اعمال نہ کریں، ایمان مضبوط نہ ہو، حرکتیں ٹھیک نہ ہو رہی ہوں، اور یہی بات کی جائے کہ بس جنت تو ہمارے لیے مخصوص کر کے رکھ دی گئی ہے۔ تو کتنا کلیئر کٹ بنی اسرائیل کو اشارہ کیا جا رہا ہے، جن کے اوپر 2500 سال تک پیغمبر آتے رہے ہیں، ان کو بتاتے رہے ہیں لگ بھگ، اور اتنی روشن نشانیاں دے دی گئی ہیں کہ پھر بھی وہ یہ اس ہٹ درمی کے ساتھ قائم رہے ہیں کہ نہیں، جنت تو ہمارا حق ہے، ہمارے اعمال ہو نہ ہو اللہ نے ہمیں چنا ہوا ہے۔ تو ان کے لیے بھی پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اگر تم پھر یہ سوچ رکھتے ہو کہ آخرت کا گھر تم تمام انسانوں کو چھوڑ کے تمہارے لیے ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ اور آگے اس کو کلیئر بھی کر دی کہ کبھی یہ اس چیز کی تمنا نہ کریں گے، اور پھر بات وہی والی آ رہی ہے جہاں ہمیشہ میں ذکر کرتا ہوں کہ یہ وہ اچھے اعمال ہیں، ہم اچھے اعمال کریں گے، یہ وہ کمائی ہے جو ہم وہاں بھیج رہے ہیں، اس کمائی سے پھر ہمیں اس ٹائم وہاں پہ فائدہ ہوگا آخرت میں۔ اب جس نے کچھ نیک اعمال نہیں کیے یا جس نے کچھ کما کر آخرت کے لیے جمع نہیں کیا، تو پھر یہی دل میں خیال آتا ہے کہ پھر وہاں جانے کی تمنا نہیں کرتے ہم۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کے بھی حال تھا کہ دنیا میں جو آزمائش گزر رہی ہے اس میں سرکشی اختیار کی گئی ہے، اچھے اعمال نہیں کیے گئے، اور باقی جو ساری کرنے کی چیزیں ہیں ان کو پس پش ڈال دیا گیا، اور جب بات کی جاتی ہے تو آگے تعویلیں پیش کی جاتی ہیں، جنت کو اپنے لیے مخصوص کر لیا جاتا ہے، یہ تو ہمیں ملنی ہی ملنی ہے، اور بات یہاں پہ پھر گھوم پھیر کے آ گئی کہ اعمال جو ہم نے وہاں بھیجے ہیں انہوں نے نہیں بھیجے تو یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ اور اس پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ اور اسی کا پھر میں نے اسی کی بنیاد پہ میں نے وہ حدیث بھی ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ جب محبوب ہوتے ہیں، جب ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو بستر مرگ پہ ہوتے ہیں، تو پھر اس ٹائم ہی یہ چیز شو کر دی جاتی ہے کہ بھئی اللہ کی خوشنودی تمہیں حاصل ہے اور آگے تمہیں خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تو موت کے ٹائم جو تکلیف ہوتی ہے تو انسان اس کو تھوڑا پھر نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر سامنے اس کو جب اچھی چیز نظر آ رہی ہے تو اس مرحلے سے گزرتا ہے۔ اور پھر کافروں کا پھر موت کے ٹائم کیا حال ہوتا ہے، جب اگر وہ تمنا کریں بھی صحیح تو پھر
یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ان کو عذاب کی جب پیشین گوئی کی جاتی ہے اور بستر مرگ پہ ہوتے ہیں تو اس ٹائم پھر ان کا سب سے بڑا ریگریٹ یا یہ والی چیز یہی ہوتی ہے کہ پھر وہ آخرت میں نہیں جانا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ہمیں دین کو، قرآن کو صحیح طرح سے پڑھنے اور اس پہ استقامت کے ساتھ آخری لمحے تک قائم رہنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بستر مرگ پہ اپنی خوشنودی اور آگے خوشخبری کی بشارت دے۔ آمین۔ یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔